مجھے اسی ہفتے رخصتی چاہیے اور میں اسی ہفتے رخصتی لوں گا۔ بڑے غضبناک لہجے سے براق قاسم نے یہ بات کہی تھی۔ بات کیا بلکہ اس نے حکم دیا تھا۔ سامنے کھڑا میرال کا باپ، جو رشتے میں براق قاسم کا دور کا چچا لگتا تھا، کہنے لگا، ایسے آنن فانن کیسے ہم اپنی بچی کی رخصتی کر سکتے ہیں؟ براق قاسم کہنے لگا، مجھے جہیز نہیں چاہیے، بس میرال چاہیے چچا۔ اس وقت براق کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ کس طرح سے وہ اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کہنے لگا، میں اسی ہفتے کو رات 8 بجے آ جاؤں گا اپنی امانت واپس لینے۔ کمرے میں بیٹھی میرال روئے جا رہی تھی، جیسے ہمیشہ سے براق قاسم سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کو یہ رخصتی چاہتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ جس قدر غصے میں وہ آیا ہے وہ رخصت مانگ رہا ہے۔ شادی کی رات تھی، وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا، لیکن بے بس تھی کیونکہ اس کے نکاح میں تھی۔ اگر نکاح نہ ہوتا تو انکار کر دیتی، وہ کیا اس کا باپ بھی انکار کرتا تھا، لیکن خاندان کے برسوں سے چلی آئی روایت کو نہ اس کا باپ توڑ سکتا تھا اور نہ ہی وہ اتنی بڑی جرت کر سکتی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکی کا نکاح جب کسی لڑکے سے ہو جاتا تھا تو پھر وہ لڑکی ہمیشہ اس نوجوان کے نکاح میں ہی رہتی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کی رخصتی ہوتی تھی، اور خدا نخواستہ اگر نکاح کے بعد لڑکا کسی حادثے کا شکار ہو کر مر بھی جاتا تب بھی وہ لڑکی اسی کے نام پر ساری زندگی بیٹھی رہتی تھی۔ دوسری شادی کا کوئی تصور نہیں تھا اور نہ ہی طلاق کا۔ میرال کا دل اس وقت کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا جب اس کے موبائل پر میسج آ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر جگمگاتے ہوئے آنے والے میسج کے نام پر نظر ڈالی تو علی حمزہ کا نام سامنے دیکھ کر اس کا دل افسردہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں دل وہیں جا کر کیوں لگتا ہے جہاں قسمت کے ستارے نہیں ملتے۔ اس نے تڑپ کر سوچا اور موبائل کو آف کر دیا۔ اس وقت اس کا دل خوف کے ہلکورے مار رہا تھا۔ پورے 8 دن بعد اس کی رخصتی کا سندیسہ دے کر براق قاسم جا چکا تھا۔ اب اچھے طریقے سے جان گئی تھی کہ وہ اختلاف کا حق نہیں رکھتی، نہ ہی انکار کا حق رکھتی ہے۔ صرف آنسو بہا سکتی تھی اور وہ بہا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے والد کمرے میں آئے، جو نظریں جھکائے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، 8 دن بعد تمہاری رخصتی ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا اور کہنے لگی، یہ ظلم ہے، پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ وہ شخص پتھر کا ہے، اس کے اندر انسانیت اور ہمدردی نام کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اس کی منکوحہ ہو، اسی لیے رخصت ہو کر تمہیں جانا ہے تو اس کے پاس ہی ہے۔ وہ جیسا بھی ہے تمہارا نصیب بن چکا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم اس کی امانت ہو اور اسی لیے بغیر کسی اختلاف کے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور میرال کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کو بھی وہ آنسو بہا کر اپنا تکیہ بھگو چکی تھی جب اسے اپنے کمرے سے منسلک گیلری میں کچھ آہٹوں کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گیلری کا دروازہ کھولا اور پردہ ہٹایا تو یہ دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی کہ شاید اس وقت اس کے کمرے میں کوئی چور گھس آیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، چیختی، شور مچاتی۔ لیکن سامنے آنے والے شخص پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سانس سینے میں تھم گیا تھا کیونکہ سامنے علی حمزہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرال فوراً سے کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، تم پاگل ہو گئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کہنے لگا، مجھے انجام کی کوئی پرواہ نہیں، بہرحال میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی، مجھ سے فون پر بات بھی نہیں کر رہی تھی، تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس اذیت سے گزر رہا تھا؟ میرال کہنے لگی، بھول جاؤ مجھے، میں تمہاری کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہنے لگا، ایسے کیسے بھول جاؤں؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر کیوں بھول جاؤں؟ اور میں کوئی مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتا، تمہارے باپ کا ہم پلہ ہوں، میں کل ہی اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ وہ کہنے لگی، غلطی میری ہے، میں بھول گئی تھی کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ علی حمزہ کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ میرال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کا یہ حال تھا کہ اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں بازوں سے میرال کو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا اور کہنے لگا، ایسے کیسے بھول سکتی ہو تم؟ یہ کوئی بھولنے والی بات تو نہیں تھی۔
میرال، تم نے کسی کے ساتھ نکاح کیا اور تم بھول گئیں؟ میں نے تو آج تک ایسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی جو اپنا نکاح بھول جائے۔ وہ کہنے لگی اگر 4 سال کی لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تو وہ بھول سکتی ہے۔ علی حمزہ، وہ بھول سکتی ہے کیونکہ اس وقت اسے نکاح کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا۔ میں بھی چھوٹی تھی، مجھے نہیں یاد کہ میرا نکاح براق قاسم سے کب ہوا، لیکن آج پتا چلا ہے میرے باپ نے دوبارہ مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی میں جانتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے، جبکہ علی حمزہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ایسے کیسے اتنی سی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگی باپ اپنی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے جب تک کہ وہ نابالغ ہو۔ میں نابالغ تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ تو براق قاسم 10 سال بڑا ہے، 14 سال کا تھا، اسے ہوش تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا علی حمزہ، وہ بہت سخت مزاج ہے۔ تم نے دیکھا نا آج اس نے کیا تماشا لگایا تھا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ علی حمزہ کبھی اس کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنے دماغ پر چلتی ہوئی آندھیاں اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرال کا نکاح بھی ہو چکا ہوگا، براق قاسم کی منکوحہ ہوگی۔ بہرحال میرال کی ساری بات سن کر اسے میرال بھی بے قصور لگ رہی تھی۔ کہنے لگا اگر تم کہو تو میں براق قاسم سے بات کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بات سنے گا؟ حمزہ، وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا، خدا کے لیے اس کے سامنے بھی مت جانا۔ وہ بہت سفاق قسم کا انسان ہے، بہت پتھر دل ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ ابھی حمزہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہو۔ کہنے لگا میں کچھ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ تو نکلے گا۔ اپنے والد سے کہو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، خلا بھی تو لے سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں لی جا سکتی، ہماری برادری میں ایسے نہیں ہوتا، بس رخصتی ہو سکتی ہے اور میں ایک بے جان وجود کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں، کیونکہ میرا دل صرف تمہارے نام پر دھڑکتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس بے حس انسان سے بچا لو حمزہ، پلیز مجھے اس شخص سے بچا لو، میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے اس بے حس انسان سے بچا لو حمزہ، پلیز مجھے اس شخص سے بچا لو، میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جانا چاہتی۔ وہ حمزہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے منت سماجت کر رہی تھی، لیکن حمزہ اسے خالی خالی آنکھوں سے دیکھتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ پوری رات میرال کی رو کر گزری تھی اور اگلی صبح جب ملازمہ اسے ناشتے کا کہنے آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ملازمہ کی سوجی ہوئی مترنم آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ کہنے لگی بی بی صاحب، آپ کی شادی کا سامان آ چکا ہے، بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کمرے میں رکھ دو، آپ بتائیں میں سامان کہاں رکھوں؟ تو وہ کہنے لگی آگ لگا دو، میرے کمرے میں کچھ مت لے کر آنا۔ یہ سن کر ملازمہ خاموشی سے واپس چلی گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے والد ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے تھے اور ملازمہ کے ہاتھ میں بڑا سا ٹوکرا موجود تھا اور اس کے پیچھے کئی اور ملازم تھے جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے باکسز تھے۔ وہ سب کے سب اس کے بیڈ پر رکھ دیے گئے، شادی کے جوڑے، میک اپ، جولری، سونے اور ہیروں کے زیورات، سب کچھ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی شادی کا نہیں، اس کی میت کا سامان آیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بتدریج آنسو بہہ رہے تھے۔ بڑی شکوہ کناں نظروں سے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ تم سے کہہ چکا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس سامان کو اچھی طرح سے دیکھ لو اور سنبھال بھی لو۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تم بازار سے جا کر شاپنگ کر لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے والد نے کہا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جاتے ہیں۔ میرال کو 4 سال کی عمر میں ہوئے نکاح کا کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی تھی اپنے خاندان کی شادیوں میں جاتی تھی تو اسے سب سے زیادہ براق قاسم کا رویہ اور چپتی نظریں زہر لگتی تھی۔ وہ 10ویں جماعت میں تھی جب خاندان کی ایک شادی پر اس نے نیلے رنگ کی میکسی پہنی تھی۔ گوری رنگت پر نیلے رنگ کی میکسی کافی جچ رہی تھی۔ سنہرے لمبے بال بھی اس نے کھول رکھے تھے، آنکھوں میں کاجل لگا رکھا تھا اور ہونٹوں پر لپسٹک، بس اسی میں اس کی تیاری مکمل ہو جاتی تھی۔ جب وہ اپنی پھپھی کی بیٹی کی شادی پر گئی تو سب لڑکیاں اس کی تعریف کر رہی تھیں، بلکہ پھپھو نے بھی نظر اتاری تھی کہ میرال آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا، لڑکوں کے بھنگڑے شروع ہوئے، سب لڑکیاں ایک جگہ جھمگھٹا لگا کر لڑکوں کا ڈانس اور بھنگڑا دیکھ رہی تھیں، وہ بھی ہم لڑکیوں میں شامل تھے۔ جب سامنے کھڑے براق قاسم نے بڑی غصیلی نظر سے اسے دیکھا تھا، اتفاق تھا کہ میرال کا ہلکا تصادم اس کی نظروں سے ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں کی تیزی اور نفرت دیکھ کر
اس کا دل دھک سے دھڑکا تھا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ براق قاسم اسے کیوں دیکھ رہا ہے، اتنا غصہ کیوں دکھا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دلہا سٹیج پر جا کر بیٹھ چکا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، لیکن براق کی نظریں اسی پر تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنے والد کے پاس جانے لگی، بڑی سختی سے براق نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس کی کلائی کیوں پکڑ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے، اور اپنی تیاری دیکھی ہے، اس طرح سے آتے ہیں شادی میں، بال کھول کر، سج سنور کر۔ براق کا انداز حق جمانے والا تھا۔ میرال پریشان ہوئی، کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر روپ جمانے والے؟ براق غصے سے پھنکار کر بولا، زبان کھینچ لوں گا تمہاری اگر میرے سامنے اپنی زبان کے جوہر دکھائے دو۔ چلو جاؤ اندر اور اپنا حلیہ درست کرو۔ بڑے غضبناک لہجے سے براق نے میرال سے بات کی تھی۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی تھی، اپنے بال باندھ لیے، چہرہ بھی دھو لیا۔ اسے براق کی نظروں سے پہلے ہی خوف آتا تھا، لیکن اب وہ اس سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ جہاں اسے نظر آتا وہ اپنی راہ بدل لیتی تھی۔ اسے یہ پتا تھا کہ پورے خاندان میں براق غصے کا بہت تیز ہے اور اسی کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی قسمت اسے بے حس شخص کے ساتھ لکھی جا چکی ہے۔ جب وہ کالج سے یونیورسٹی آئی تو اس کی دوستی علی حمزہ سے ہو گئی۔ وہ اس کی کلاس میں ہی پڑھتا تھا، اس کا ہی کلاس فیلو تھا۔ کب دونوں میں محبت ہو گئی ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں اب وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی نظر آتے تھے اور ان کی محبت کئی اسٹوڈنٹ پر بھی آشکار ہو چکی تھی، اور ان میں سے ایک براق قاسم کا خالہ زاد بھی تھا۔ ایک بار اسی نے براق کو یہ بتایا کہ تمہاری منکوحہ تو کسی اور کے ساتھ یاریاں پال رہی ہے۔ یہ سن کر تو براق قاسم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے نہ تو میرال سے کوئی انسیت تھی اور نہ ہی محبت، بس یہ پتا تھا کہ اس کی منکوحہ ہے۔ یہ بات براق قاسم کی انا اور غرور پر گہری چوٹ تھی کہ وہ اپنی منکوحہ کی محبت کی داستان اپنے خاندان کے لڑکوں سے سنے۔ اگلے ہی روز وہ یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے جب اس نے میرال کو علی حمزہ کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور ہنستے اور باتیں کرتے دیکھا تو اس کا فشار خون ابلنے کی حد تک بڑھنے لگا۔ وہ بڑے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے علی حمزہ تک پہنچا تھا۔ میرال نے جب اسے دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے میرال کو کچھ نہیں کہا، لیکن علی حمزہ کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کی؟ میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا، تم کون ہو اور تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں بولنے والے؟ لیکن براق نے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اسے مارنے لگا۔ وہاں پر اور بھی بہت سے لڑکے اور نوجوان اکٹھے ہو گئے جنہوں نے ان دونوں کو آپس میں لڑتے دیکھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرال کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ بڑے غصے سے براق نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ یونیورسٹی سے باہر لے گیا۔ وہ تو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، اپنا منہ بند کرو ورنہ تمہارا گلا دبا کر تمہیں یہیں قتل کر دوں گا۔ قاسم کا لہجہ سن کر وہ پھر سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنی گاڑی تک لے کر آیا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے دھکیلتے ہوئے بٹھایا اور دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود بیٹھا تھا اور اس کا اب رخ میرال کے گھر کی جانب تھا۔ جیسے وہ میرال کے گھر کے سامنے پہنچا، اس نے ہارن پر ہارن دینا شروع کر دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، اس نے گاڑی اندر پارک کی۔ میرال فوراً سے گاڑی سے نیچے اتر کر لاؤنج میں گئی۔ اس کے بابا وہیں بیٹھے تھے، میرال کو روتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے ساتھ لگ گئی۔ تب تک براق قاسم بھی اندر پہنچ چکا تھا۔ کہنے لگا، چچا آج کے بعد یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ یہ سن کر زبیر کو بھی بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں جائے گی؟ میری بیٹی کی خواہش ہے، وہ زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، تو تم اسے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس کا شوہر۔ یہ سن کر میرال تو اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ براق قاسم کہنے لگا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ نے میرا نکاح اس سے اپنی رضامندی سے کیا تھا، اور میری منکوحہ ہوتے ہوئے یہ یونیورسٹی میں جو گل کھلا رہی ہے یہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ سے اپنی بیٹی سنبھالی نہیں جاتی تو اسے رخصت کر دیں، میں اسے بتاؤں گا کہ عورت کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ یہ سن کر میرال کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ آپ نے تو کبھی مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ بابا صاحب بتائیں نا، یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ لیکن زبیر چپ تھا، کیونکہ میرال 4 سال کی تھی جب اس کا نکاح براق قاسم سے کر دیا گیا تھا۔ زبیر نے کہا، میرال تم کمرے میں جاؤ۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی،
لیکن یہ رونا شاید اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج تک براق قاسم اس پر کیوں حق جماتا تھا، کیوں اسے روکتا ٹوکتا تھا، کیوں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ میرال کو اپنے باپ سے صرف ایک ہی شکوہ تھا کہ انہوں نے اسے کیوں نہیں بتایا، یوں اس کا اس کم عمری میں نکاح کیوں کیا۔ پورے خاندان میں اگر اسے کسی شخص سے شدید نفرت تھی تو وہ براق تھا، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہی براق اس کی قسمت کا حقدار ہو جائے گا۔ باہر براق زبیر سے کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اسے رخصتی چاہیے، اور میرال کو لگ رہا تھا کہ 8 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ شخص اسے چھوڑے گا نہیں۔ جس قدر وہ غصے میں تھا، میرال کی جان نکلی ہوئی تھی۔ حمزہ کی کال پر کال آ رہی تھی، لیکن میرال نے فون بند کر دیا کیونکہ یہ سب کچھ بے معنی سا ہو گیا تھا۔ 8 دن بعد اس کی رخصتی تھی اور اب وہ بے حد پریشان تھی۔ رات کو جب اس نے حمزہ کو ساری حقیقت بتائی تو وہ چپ سا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ میرال سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جو کچھ ہوا تھا انجانے میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ براق کی منکوحہ ہے، اور نہ ہی میرال کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کا نکاح براق سے ہوا ہے۔ لیکن اسے ذاتی طور پر بھی براق پسند نہیں تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ گئے تھے، وہ بے حد پریشان تھی، لیکن بے بس اور مجبور بھی تھی۔ وہ خاندانی روایتوں کو جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس کی قسمت میں براق قاسم کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ شادی کی رات وہ دلہن بنی یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ نکاح تو ویسے بھی ہو چکا تھا، لیکن رخصتی ہونے سے پہلے براق نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری غیرت اور میری بیوی کو کوئی اور دیکھے، اسی لیے اسے بڑی سی چادر اڑا کر میرے ساتھ رخصت کیا جائے۔ اس کی دلہن بنے میرال پر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی تھی۔ جب زبیر نے اس کا ہاتھ براق قاسم کے ہاتھ میں دیا تو کہنے لگا کہ میری بیٹی اس بات سے انجان تھی کہ وہ تمہاری منکوحہ ہے، اسی لیے میری بچی کے ساتھ کوئی بھی ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ وہ کہنے لگا اول تو آپ کو اس انجان رکھنا نہیں چاہیے تھا، دوسری بات اگر انجان تھی تب بھی ہمارے خاندان کی عزت تھی۔ اس میں کیسے ہمت آئی کہ یہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ عشق معشوقی کرے؟ چچا، آپ بیٹی کی محبت میں بے غیرت بن سکتے ہیں، لیکن مجھے اپنی غیرت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ پیاری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں میرال کا نازک ہاتھ ذرا سا دبایا تھا۔ میرال کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ وہ بڑے تیز قدم اٹھاتا وہ اسے اپنے ہمراہ لے کر زبیر کے بنگلے سے باہر نکلا تھا۔ صرف چند لوگوں میں ہی اس نے رخصتی کی تھی، کوئی بارات، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے میرال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن لہجہ ویسا ہی تھا، سخت۔ میرال کی تو جان پر بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، کیسا سلوک کرے گا۔ براق گاڑی کافی تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے بنگلے کے باہر اس نے ہارن دینا شروع کیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور گاڑی سے نیچے اتر کر دروازہ زور سے بند کیا۔ کہنے لگا اس لڑکی کو کوئی بھی استقبال نہیں کرے گا، اسے بتا دینا کہ میرا کمرہ کون سا ہے، یہ خود آئے گی۔ اپنے ملازمین کو حکم دے کر وہ اپنے گھر کے اندر جا چکا تھا۔ میرال گاڑی میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھولا، نیچے اتری، اپنی شادی کا عروسی لباس دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ جب ایک ملازمہ نے کہا اوپر کا زینہ چڑھتے ہی سامنے والا کمرہ براق کا ہے، یہ سن کر وہ خاموشی سے لاؤنج میں گئی۔ پورا لاؤنج خالی تھا۔ آہستہ آہستہ اوپر کا زینہ چڑھتے ہوئے وہ اوپر پہنچی تھی۔ سامنے کا کمرہ کھلا ہوا تھا اور کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے تک پہنچی۔ جیسے ہی کمرے کے اندر گئی تو وہ سفاق شخص صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر آئی تو کہنے لگا دروازہ بند کرو اور لاک کرو۔ بڑی آہستگی سے میرال نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر لاک کر دیا، لیکن وہیں کھڑی رہی۔ وہ کہنے لگا آؤ ادھر اور بیڈ پر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی تک چادر اس کے سر پر تھی۔ پھر کہنے لگا اپنی چادر اتارو۔ میرال نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر اتاری۔ بڑے غور سے براق اس سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی اور اس وقت عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ذہن میں علی حمزہ کی باتیں یاد آتے ہی اس کے اعصاب تن کر رہ گئے تھے۔ کہنے لگا اپنا زیور اتارو۔ میرال یہ سن کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا اپنا زیور اتارو۔
میرال اپنا زیور اتارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارا زیور اتار چکی تھی۔ براق قاسم اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اٹھاؤ یہ سارا زیور اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دو۔ میرال کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے حکم کی غلام بن چکی ہے، بیوی نہیں۔ اس نے سارے زیورات اٹھائے اور مرے مرے قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی۔ دراز کھولا اور سارے زیورات وہاں رکھ دیے۔ اس کے بعد براق نے ہی اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ تک پہنچی تھی۔ براق نے کمرے کا لیمپ بجھا دیا، لیکن علی حمزہ کا خیال اس کے دماغ سے نہیں گیا تھا۔ پوری رات اس نے ذرا بھی ہمدردی نہیں دکھائی تھی۔ صبح جب میرال کی آنکھ کھلی تو وہ سنگ دل شخص اس کے برابر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ پوری رات میرال کی رو کر گزری تھی، کیونکہ براق نے صرف اپنی چلائی تھی۔ میرال کا احساس نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس چلی گئی، اپنے کپڑے نکالے اور نہا کر کپڑے تبدیل کیے۔ جب واش روم سے باہر آئی تو براق اٹھ چکا تھا۔ میرال کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ اسے پیار آنے کے بجائے اس پر غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا کہ ایسی ہی ادائیں تم نے اس لڑکے کو بھی دکھائی ہوں گی، تبھی تو وہ تمہارے حسن پر دیوانہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور میرال کے بالکل مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرال نے اپنی نظریں جھکائیں، کیونکہ رات جس سختی کا مظاہرہ براق نے کیا تھا، اسے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے آگے زبان نہ چلائے، ورنہ اس کی زبان ہی کاٹ دے گا۔ اسی لیے وہ چپ تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اس کا یوں چپ رہنا براق کو مزید تپا چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرال کے دونوں جبڑے مضبوطی سے پکڑے اور کہنے لگا، بول کیوں نہیں رہی؟ منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے؟ پہلے تو بڑی چپڑ چپڑ زبان چلتی تھی۔ بڑے زور سے اس نے اس کے جبڑوں کو دبوچا تھا کہ میرال کر رہ گئی۔ کہنے لگی، چھوڑو میرا منہ، تم انسان ہو یا جانور؟ براق غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جانور ہوں، مجھ سے انسانوں والی توقع مت رکھنا۔ سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے پہنو اور جا کے میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ کسی ملازم مرد کے سامنے اگر میں نے تمہیں بنا دوپٹے دیکھا تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کر براق نے اس کا منہ چھوڑ دیا۔ اپنے سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے لے کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے ناشتہ بنایا اور سامنے لاؤنج کے ٹیبل پر لگا بھی دیا۔ حالانکہ گھر میں ملازمہ بھی تھی، باورچن بھی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ براق کو کسی کی بھی شکایت کا موقع دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت گزاری ہی براق کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ براق جب نہا دھو کر باہر آیا تو ٹیبل پر اس کا ناشتہ سجا ہوا تھا، لیکن میرال نے سوائے چند گھونٹ چائے کے اور کچھ بھی نہیں کھایا، اور نہ ہی براق کو اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ میرال کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ دن اور رات ایسے ہی گزر رہے تھے۔ براق کے سرد رویے پر میرال کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ براق اس سے محبت کرے تاکہ وہ علی حمزہ کو بھول سکے، کیونکہ علی حمزہ اس کو بہت چاہتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ لیکن براق کو تو اسے درد دے کر مزہ آتا تھا، اسے تکلیف دے کر سکون حاصل ہوتا تھا۔ ہر وقت وہ علی حمزہ کے حوالے سے اسے تانے دیتا رہتا تھا کہ تم بد کردار ہو، پتہ نہیں تم نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ وہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کرتی رہتی تھی کہ اس نے کبھی اسے چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور وہ ایک شریف لڑکا تھا۔ اول تو میرال کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ براق قاسم کی منکوحہ ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ اسے تو لگا تھا کہ جس طرح سے اس کے والد اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کو بھی اہمیت دیں گے۔ وہ اس خاندان کے مردوں کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، جہاں پر عورت کو پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ اور علی حمزہ بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، بے شک اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن کبھی اس کے ساتھ بھی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کی تھی، کبھی اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کا احساس بھی بہت کرتا تھا، اور میرال ایسا ہی تو ہم سفر چاہتی تھی۔ لیکن اس کے خاندان میں کم لڑکیوں سے پوچھا جاتا تھا وہ کیا چاہتی ہیں، وہ کیسی زندگی جینا چاہتی ہیں، کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ وہاں تو بس بڑوں کے فیصلے چلتے تھے، یہ تمہاری زندگی کا حقدار بن چکا ہے، اس سے نکاح ہو چکا ہے، اب ساری زندگی اسی کے نام پر گزار دو۔ وہ جانتی تھی کہ اسے بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن براق کی حرکتیں بڑھنے لگی تھی۔ جب بھی وہ براق کے لیے تیار ہوتی تو غصے سے اس کی طرف دیکھتا، اس کے پاس آتا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کے ہونٹوں کی لپسٹک کو صاف کرتے ہوئے کہتا، کیوں تیار ہوئی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ گھر میں مرد ملازمین بھی ہوتے ہیں؟
کہنے لگی اندر کوئی نہیں آتا اور میں کبھی بھی باغیچے میں نہیں گئی، میں تو صرف آپ کے لیے تیار ہوتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے لیے؟ پھر تمسخرانہ ہنسنے لگتا، کہنے لگتا میں جانتا ہوں تم کس کے لیے تیار ہوتی ہو، یقیناً اس نوجوان کو کہیں نہ کہیں بلا کر ملاقاتیں کرتی ہوگی، اسے دکھاتی ہوگی۔ تمہیں تو عادت ہے نا اپنا آپ غیر مردوں کو دکھانے کا۔ 10ویں میں پڑھتی تھی تب بھی تمہاری یہی طور طریقے تھے، تب بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئی۔ پھر اسے کہنے لگتا کہ جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، سادہ لباس پہنا کرو، حالانکہ اس کے پاس بہت قیمتی کپڑے تھے، اور شادی کے بعد تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجے سورے، اسے پیاری لگے، لیکن براق قاسم کے سینے میں شاید پتھر تھا، دل نہیں۔ میرال کی ممکن کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے دل سے علی حمزہ کو نکال کر براق کو جگہ دے، اس سے محبت کرے اور اس سے محبت وصول بھی کرے، لیکن وہ کبھی اسے محبت سے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت وہ اپنی باتوں میں کہیں نہ کہیں علی حمزہ کا ذکر لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ میرال کا صبر جواب دینے لگا تھا، ایک بار کہنے لگی بس کر دیں، وہ میرا ماضی تھا جو گزر چکا۔ خدا کے لیے براق، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ میرے ساتھ اپنا رویہ درست کیوں نہیں کر لیتے؟ ضروری تو نہیں کہ آپ اسی بات کو لے کر میری زندگی کو اجیرن بنا دیں۔ یہ بات کرتے کرتے وہ رو بھی رہی تھی، اور میرال کا لہجہ بھی کچھ اونچا ہوا تھا جب ایک زوردار تھپڑ براق قاسم نے اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگا تمہاری زبان کھینچ لوں گا، تمہارا قتل کر دوں گا، اپنا لہجہ میرے آگے دھیما رکھو، میرے سامنے وہی لہو رنگ آنکھ ہے، وہی غصہ، وہی نفرت، وہی سفاکیت، اور آج تو اس نے ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ مرد کا ہاتھ اگر ایک بار عورت پر اٹھ جائے تو پھر اٹھتا ہی رہتا ہے۔ پانچوں کی پانچوں انگلیاں میرال کے رخسار پر چھپ گئی تھیں، وہ رونے لگی۔ براق کہنے لگا آئندہ زبان مت چلانا میرے آگے۔ پھر تو جیسے میرال نے ایک چپ سی ساتھ لی، وہ بالکل خاموش ہو گئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہونے لگے، ٹھیک سے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی اور نہ اس سنگ دل کو کوئی پرواہ تھی۔ میرال اس کا ہر چھوٹا بڑا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، حالانکہ یہ کام کے لیے ملازمین تھے، لیکن پھر بھی اس کی سخت مزاج سے واقف تھی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ براق میرال کا عادی ہونے لگا۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کی زبان پر میرال کا نام ہوتا تھا۔ میرال میرے کپڑے نکالو، میری گھڑی کہاں ہے، بٹوا کدھر ہے؟ کچھ دنوں سے میرال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو جب براق گھر واپس آیا تو میرال لاؤنج میں کھانا نہیں لگا رہی تھی، ورنہ وہ براق کے آتے ہی فٹافٹ سے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ آتے ہی کھانا کھاتا ہے۔ لاؤنج کو خالی دیکھا تو وہ میرال میرال پکارنے لگا، لیکن وہ کمرے میں بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی بی بی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے صاحب جی، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ کہنے لگا ایسا بھی کیا ہو گیا اسے؟ ملازمہ کہنے لگی صاحب جی کھانا ہم لگا دیتے ہیں۔ صبح سے بی بی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن براق کہنے لگا میں اس کی ساری ڈرامے بازی جانتا ہوں، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اسے سب ڈرامے آتے ہیں۔ اور پھر وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، میرال کمبل میں بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، الٹیاں کر کر کے وہ بالکل بے حال تھی، لیکن براق نے آتے ہی کمبل اس کے چہرے سے اتارا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، کہنے لگا اٹھو یہاں سے، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ مجھے آتے ہی بھوک لگی ہوتی ہے، مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے، میں ملازمین کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، اٹھو اب مجھے کھانا دو۔ وہ کہنے لگی براق میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، کچھ ہضم بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے چہرے کی رنگت تک پیلی پڑی ہوئی تھی، لیکن براق کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا میرے سامنے یہ ڈرامے مت کیا کرو، کھڑی ہو اور مجھے کھانا دو۔ وہ بیچاری بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا اور کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن چلتے ہوئے بھی چکرا رہی تھی۔ وہ مشکل کچن تک پہنچی، کھانا گرم کیا، ٹیبل پر کھانا لگانے لگی، جب تک وہ نہا دھو کر اپنا نائٹ سوٹ پہن کر باہر آیا۔ کھانا وہ لگا چکی تھی، لیکن کھانے کی خوشبو سونگتے اس کا دل متلانے لگا۔ وہ فوراً سے کمرے کی طرف بھاگی تھی، لیکن براق کو لگا کہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ چپ چاپ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، لیکن جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ بے حال بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ دیکھو مجھے عورتوں کے ایسی ڈرامے بازیاں دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی براق میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے صبح سے اب تک کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا، کھانے کی خوشبو تک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کہنے لگا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں اور تم بستر سنبھال کر بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے،
कहीं जाने की। वो बेचारी भूखी प्यासी ऐसे ही बेड पर लेट चुकी थी, लेकिन सुबह जब बुराक ने उसे पुकारना शुरू किया तो वो बेहोश हो चुकी थी। वो कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन वो वैसे ही बेसुध लेटी हुई थी। जब उसने कंबल उसके चेहरे से हटाया और उसे हिलाने लगा तो बुराक के तो होश उड़ गए, क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। वो बार बार मिराल मिराल कहकर पुकार रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रही थी। फिर वो जल्दी से उसको गोद में उठाकर बाहर ले गया और गाड़ी के पिछले नशिस्त पर उसे लेटाया और ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। उसका बीपी काफ़ी लो हो चुका था, इसीलिए डॉक्टर ने फ़ौरन से इंजेक्शन और ड्रिप लगा दी। कुछ ही देर बाद वो होश में भी आ चुकी थी, लेकिन उसके टेस्ट से जो खबर बुराक को सुनने को मिली वो हैरान सा हो गया था, क्योंकि मिराल प्रेग्नेंट थी। ये खबर उसके लिए हैरान कन थी। उसे मिराल पर गुस्सा आने लगा। मिराल ने जब ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा शायद ये खबर सुनकर बुराक का रवैया उसके साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो डॉक्टर ने उसे काफ़ी सारी ताकत की मेडिसिन लिख कर दी। आपकी बीवी बहुत कम उम्र भी है और कमज़ोर भी, इसीलिए इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। जब बुराक उसे घर लेकर आया तो गुस्से से भरा पड़ा था, लेकिन मिराल मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि बुराक के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसका रवैया यकीनन उसके साथ बदल जाएगा, क्योंकि वो उसे वारिस दे रही है। लेकिन ऐसी कोई खुश नसीबी उसके नसीब में नहीं थी। जैसे ही वो कमरे में आई, बुराक उसके ऊपर चिल्लाने लगा। कहने लगा, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे शादी के बाद भी मेरे साथ बेईमानी कर सकती हो। उसने उसके बाल पीछे से पकड़े तो वो कर्राह कर रह गई। कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगा, किसका बच्चा है ये जिसे तुम अपने वजूद में पाल रही हो? ये सुनना था कि मिराल बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। वो कहने लगी, आप मुझसे ये सवाल कैसे कर रहे हैं? वो कहने लगा, ठीक सवाल कर रहा हूँ। किस लड़के को बुलाती थी तुम मेरे पीछे से, और फिर तुम ये सब करती रही हो? वो कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती मुझ पर इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए? वो कहने लगा, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से उसे बेड पर पटका था। वो रोने लगी। कहने लगी, बस यही एक इल्ज़ाम रह गया था लगाने वाला। आप मुझे बताएं ना कि आज तक आपने मुझे छुआ नहीं है क्या? मेरे साथ कोई रिश्ता कायम नहीं किया? फिर आपको कैसे लगता है कि यह आपका बच्चा नहीं? ये सुनकर बुराक की आंखें लहू रंग में बदली थीं। कहने लगा, इसलिए कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तुमसे बेरुखी रखने की वजह भी यही थी। ठीक है, बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। ये सुनना था कि मिराल का रंग उड़ा। वो कहने लगा, बताओ किसका बच्चा है ये? कौन आता था तुम्हारे पास? इतनी सख्त निगरानी में भी तुम कैसे बुलाती थी अपने उस आशिक को? जवाब दो मुझे। उसने बड़ी बेदर्दी से मिराल का हाथ पकड़कर दबाया कि वह चिल्लाने लगी और बिलबिला कर रोने लगी। वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा के लिए बुराक, मुझ पर यह झूठा इल्ज़ाम मत लगाएं। ये आप ही की औलाद है। मेरी की गई गलती की मुझे सज़ा सारी उम्र मत दें। हो सकता है डॉक्टर ने आपको झूठ बोला हो। कहने लगा, बकवास बंद करो। मैं अपने मेडिकल टेस्ट करवा चुका हूँ। डॉक्टर मुझे साफ कह चुका है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। फिर ये बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, कौन आता था तुम्हारे पास? तुम एक नंबर की घटिया किस्म की लड़की हो। मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये कहकर वो उसका गला दबाने लगा। उसी वक्त एक मुलाजमा कमरे में आई तो बुराक ने मिराल का गला छोड़ा। वो रोई जा रही थी। कहने लगी, मैं आपको अपनी पाकबाजी का कैसे सबूत दूं? कहने लगा, बस ख़त्म करो ये ड्रामेबाजी। मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारे बदन से तुम्हारे आशिक की निशानी को निकाल फेंकूंगा। ये सुनकर मिराल परेशान हो गई, क्योंकि उसके वजूद में कोई भी नापाक औलाद नहीं थी। उसके पेट में पलने वाली औलाद उसके शौहर की थी। पता नहीं उसको क्यों लगता था कि वो बाप नहीं बन सकता। बहरहाल मिराल रोई जा रही थी। बुराक गुस्से में कमरे से बाहर जा चुका था। जानती थी कि वो जो कह रहा है वही करेगा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी औलाद को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाए। इसीलिए वो सोच चुकी थी कि यहाँ से चली जाएगी। जैसे ही बुराक ऑफिस गया, वो फौरन से डॉक्टर का कहकर घर से जा चुकी थी। वो अपने बाप के घर जाती तो बुराक उसे ज़बरदस्ती वापस ले आता, उसके ऊपर झूठा फतवा लगा देता। इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। बुराक सोच भी नहीं सकता था कि मिराल इतना बड़ा कदम उठा सकती है। रात को जब वो घर आए तो मुलाजमीन भी परेशान थे। वो कहने लगा, मिराल कहाँ है? क्योंकि कमरा खाली था। मुलाजमा कहने लगी, वो डॉक्टर के पास जाने का कहकर गई थी और ड्राइवर के साथ नहीं गई थी।
بلکہ انہوں نے باہر ٹیکسی منگوائی تھی۔ کہنے لگا ایسے کیسے چلی گئی، اور تم لوگوں نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں تم لوگوں کو زندہ دفن کر دوں گا اگر مجھے میرال نہ ملی تو۔ وہ غصے سے غرا رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے جا چکا تھا، پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ پھر اپنا موبائل کھول کر اس کی لوکیشن چیک کرنے لگا، کیونکہ شادی کی رات ہی اس نے منہ دکھائی کے طور پر میرال کے گلے میں ایک لاکٹ پہنایا تھا، جس میں اس نے ایک چھوٹی سی مشین لگائی تھی جو اس کی لوکیشن کو شو کرتی تھی، وہ کہاں جاتی ہے کہاں نہیں۔ یہ ساری خبر اس کے موبائل میں یوں ہی ہوتی تھی، لیکن وہ گھر سے کبھی باہر گئی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے براق نے چند دن تو موبائل میں چیک کیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ وہ گھر سے باہر جاتی ہی نہیں ہے تو اس نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ لیکن اب اسے لوکیشن دکھ رہی تھی جو کہ شہر سے باہر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی اسی لوکیشن کے مطابق چلانا شروع کر دی۔ جانتا تھا کہ وہ بہت دور نہیں گئی ہوگی۔ بڑی سپیڈ سے وہ لوکیشن کی طرف جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ علی حمزہ کے پاس جا رہی ہوگی، کیونکہ یہ اسی کی اولاد ہے جسے وہ اپنے وجود میں پال رہی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے ہی جب براق نے روٹین چیک اپ کے لیے اپنے ٹیسٹ کروائے، تب اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، اور یہ سن کر اسے ایک احساس کمتری نے آن گھیرا تھا۔ اپنے مزاج کے سخت کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ باپ ہی نہیں بن سکتا تھا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مزاج میں تلخی آنے لگی، اور آہستہ آہستہ اس قدر سخت دل ہو چکا تھا کہ اسے کسی پر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میرال تو جب پتہ چلے گا اس کے شوہر میں کتنی بڑی خامی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ اسی لیے میرال کے ساتھ بھی اس نے اپنا رویہ سخت رکھا تھا، حالانکہ دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن نرمی نہیں کرتا تھا کہ کہیں کل کو اولاد نہ ہونے پہ وہ اس سے سوال کرنے کی جرات نہ کرے، کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں کہ بچہ کیوں نہیں ہوتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی یہ اتنی بڑی کمزوری اپنی بیوی کے سامنے رکھے۔ لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی تو براق کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگا شاید وہ بد کردار ہے اور اپنے وجود میں گناہ پال رہی ہے۔ غصے میں وہ اپنی خامی اسے بتا چکا تھا، لیکن وہ پچھتا رہا تھا کہ اب تو اسے موقع مل گیا ہوگا، اب تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، اور اسے میرال کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ جس جگہ جا کر وہ لوکیشن رک گئی، جب وہ وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ زمین پر وہ لاکٹ گرا ہوا تھا، اور میرال کا دوپٹہ بھی، لیکن وہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی جان نکلی۔ جلدی سے اس نے وہ لاکٹ اور اس کا دوپٹہ اٹھایا تھا۔ پہلی بار اس کا دل تڑپا تھا کہ کہیں اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ وہ وہاں پر دیوانوں کی طرح میرال میرال پکار رہا تھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل یک بارگی سے دھڑک رہا تھا۔ جہاں پر وہ کھڑا تھا وہ سنسان سا علاقہ تھا اور اطراف میں جنگل تھا۔ وہ فوراً سے جنگل میں گیا، میرال میرال پکارے جا رہا تھا، اور وہ ایک درخت کے سائے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ یہاں پر خودکشی کے ارادے سے آئی تھی، کیونکہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جنگل میں بہنے والی نہر میں وہ کود کر خودکشی کر لے، لیکن وہیں پر کچھ بدماش اس کے پیچھے لگ گئے، جنہوں نے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا اور لاکٹ بھی، لیکن اپنی عزت بچاتے وہ جنگل میں بھاگ گئی۔ اب وہ خوف کے مارے ایک طرف چھپی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ جب اس نے براق کی آواز سنی تو رونے لگی۔ اس کی سسکیاں سن کر وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں چھپی رو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ کہنے لگا تمہاری محبت نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے ساتھ سختی کروں، لیکن نہیں کر سکتا، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم جس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں اس بچے کو بھی قبول کر لوں گا، کیونکہ میرال میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلی بار وہ کسی عورت کے سامنے بے بس ہوا تھا۔ وہ کہنے کی میں نہیں جانتی آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا اور کیا نہیں، پر مجھے آپ کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا۔ اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا تھا۔ دوبارہ سے جب میرال نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو اس نے اپنی رپورٹوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھا اور بچہ بھی پیدا کر سکتا تھا۔ براق نے میرال سے معافی مانگ لی تھی اور اب اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ اپنا رویہ میرال کے ساتھ ٹھیک کر چکا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ محبت انسان کو بدل دیتی ہے تو سچ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ میرال کی محبت نے براق جیسے سخت دل کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔